لڑکی اپنے گھر واپس آنے ہی والی تھی کہ اس کا شوہر چھپ گیا تاکہ وہ اسے سرپرائز دے سکے، کیونکہ آج ہی اس کی نوکری لگی تھی۔ وہ یہ بات اپنی بیوی کو بتا کر اسے حیران کرنا چاہتا تھا، مگر کچھ دیر میں اس کی بیوی اپنے باس کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ باس کہنے لگا، ارے ریحانہ، تم یہاں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہو؟ مرد کی آواز سن کر اس کا شوہر ذرا پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ آخر مردانہ آواز کس کی ہے۔ دونوں کی گفتگو آگے بڑھی۔ ریحانہ کہنے لگی، جی سر، میں یہاں رہتی ہوں۔ باس کہنے لگا، بہت اچھا گھر ہے تمہارا تو۔ ریحانہ کہنے لگی، شکریہ سر۔ ریحانہ اس کے باس کی بری نیت سے بے خبر تھی۔ اصل میں اس کا باس اس کے گھر آج اس لیے ہی آیا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی کے درمیان غلط فہمی ڈال کر ان کو علیحدہ کر سکے تاکہ اس کا مقصد پورا ہو سکے۔ اسی لیے وہ ریحانہ کا ذہن جاننے کے لیے اس سے سوالات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا ریحانہ، یہ تو بتاؤ تمہارا شوہر کیا کرتا ہے؟ ریحانہ کہنے لگی، سر وہ تو ابھی کچھ نہیں کرتے کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے انہیں کوئی جاب نہیں مل سکی۔ باس بولا، ارے کیا وہ کچھ نہیں کرتا؟ مطلب تم ہی سب گھر چلاتی ہو؟ لیکن تم تو بہت بڑی قابل لڑکی ہو اور تمہارا تو اس کے ساتھ کوئی جوڑ بھی نہیں بنتا۔ تم ایسا کرو، اسے چھوڑ دو اور مجھ سے شادی کر لو، تمہیں بہت فائدہ ہوگا، عیش کرو گی تم اور میری کمپنی کی مالک بھی بن جاؤ گی۔ یہ فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، میں تو تمہیں یہی مشورہ دوں گا۔ لڑکی ایک دم چونک جاتی ہے، ارے سر، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں مجھ سے؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگی، مگر وہ اپنے باس سے بدتمیزی کرنے سے ڈرتی تھی کہ وہ کہیں اسے جاب سے نکال نہ دے، کیونکہ اس کے شوہر کے پاس تو پہلے ہی جاب نہیں تھی۔ ادھر اس کا شوہر جو کہ ساتھ والے کمرے میں چھپا تھا، یہ ساری باتیں سن کر پریشان ہو گیا۔ لڑکی یہ سب باتیں سن کر خاموش رہ گئی اور وہاں سے چائے بنانے کے بہانے سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ اپنے آپ کو بہت غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آج آخر اس کا شوہر کہاں چلا گیا ہے، کاش وہ یہاں ہوتے تو وہ اتنا غیر محسوس نہیں کرتی۔ وہ چائے بنا کر لائی اور اپنے باس کو پیش کر دی اور سامنے بیٹھ گئی۔ اچانک باہر دروازے پر دستک ہوئی کہ وہ دروازہ کھولنے چلی گئی۔ ادھر اس کے باس کو اس کے دوست کی کال آ گئی اور وہ اس سے پوچھنے لگا کہ ارے یار، تم کہاں ہو؟ اس نے کہا، ارے یار، میں ہماری نئی امپلائی مس ریحانہ کے گھر آیا ہوا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ارے واہ بھائی، بڑا تیز ہے تو، اتنی جلدی اس کے گھر تک بھی پہنچ گیا، کیا ارادے ہیں جناب کے؟ لڑکی کے باس نے کہا کہ ارادے کیا ہوں گے یار، اس کو اس کے شوہر سے علیحدہ کروں گا اور پھر اس کا خوب فائدہ اٹھاؤں گا اور بعد میں بس چھوڑ دوں گا۔ تجھے تو پتا ہے نا یار کہ میں شکار کو ایسے جانے نہیں دیتا۔ واہ بھائی واہ، مزے ہیں تیرے تو، کیا لگتا ہے یہ پھنس جائے گی؟ اس کا دوست اس سے سوال کرنے لگا۔ باس کہنے لگا، ارے کیوں نہیں، بس اس کو بھی میں نے دولت کا لالچ دیا ہوا ہے، دیکھنا اب کیسے پھنستی ہے مچھلی جال میں۔ وہاں اس لڑکی کا شوہر یہ ساری باتیں سن رہا تھا، مگر وہ باہر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اس کو کیا جواب دیتی ہے۔ ادھر اس کی بیوی اپنے باس کی ساری باتیں جو وہ اپنے دوست کے ساتھ کر رہا تھا، اس نے وہ ساری باتیں سن لیں اور انتہائی غصے میں آ گئی۔ وہ جیسے ہی اندر پہنچی تو کہنے لگی، میں اب تک آپ کے لحاظ میں خاموش رہی اور آپ کی بکواس خاموشی سے سن رہی تھی، مگر تمہاری کی گئی اس بکواس کے بعد میں اب کوئی لحاظ نہیں رکھوں گی۔ آپ نے مجھے کیا سمجھا تھا کہ میں آپ کی دولت کے لالچ میں آ جاؤں گی؟ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر اور تمہاری دولت پر اور تمہاری نوکری پر۔ میں مر سکتی ہوں مگر اپنے شوہر کو ان 2 ٹکوں کے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ دفع ہو جائیں آپ یہاں سے اور نکل جائیں یہاں سے۔ اب وہ بنا لحاظ رکھے اپنے باس کی بے عزتی کر کے اسے گھر سے نکال دیا۔ اس کا شوہر بھی ساتھ والے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی، ارے آپ گھر پر ہیں؟ لڑکی گھبرا جاتی ہے اور سوچنے لگی کہ کہیں اس کا شوہر اسے غلط نہ سمجھ رہا ہو۔ وہ کہنے لگی، آپ جیسا سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ پلیز مجھے غلط مت سمجھیے گا۔ شوہر کہنے لگا، ارے نہیں، گھبراؤ نہیں، میں نے سب کچھ سن لیا ہے اور آج مجھے اپنی قسمت پر رشک آ رہا ہے کہ تم جیسی لڑکی میری زندگی میں آئی ہے۔ آج مجھے تمہارے ساتھ رہ کر فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ نے تم جیسی لڑکی کو میرا ہم سفر بنا دیا ہے، اور اس طرح سے وہ اپنی خوشحال زندگی جیتے رہے۔ خیر، لڑکی نے وہ نوکری چھوڑ دی اور اپنے گھر کو ٹائم دینے لگی۔ دوستو، پیسے کی لالچ بہت بری لالچ ہوا کرتی ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس لالچ سے بچائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔